بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد بھول کر بھی نہیں کرنی، ورنہ ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر مدد ثواب نہیں ہوتی؟ بعض مددیں ایسی ہوتی ہیں جن سے نیکی مٹ جاتی ہے اور گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد بھول کر بھی نہیں کرنی، ورنہ ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ پہلا انسان یہ ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے ہم جس مدد کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، کہیں وہی مدد ہمارے لیے عذاب کا دروازہ تو نہیں بن رہی؟ ہم نے بچپن سے یہی سنا، یہی پڑھا، یہی سمجھا کہ دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم نے مان لیا ہر مدد نیکی ہے، ہر ہاتھ بڑھانا ثواب ہے، ہر درد میں شریک ہونا عبادت ہے، لیکن افسوس ہم نے کبھی یہ نہیں جانا ہر مدد نہیں ہوتی۔ کچھ مددیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ کچھ رحم ایسے ہوتے ہیں جو رحمت نہیں زحمت بن جاتے ہیں۔ ذرا لمحہ کے لیے سوچو، اگر ہر مدد نیکی ہوتی تو پھر نبیوں، صدیقوں، ولیوں نے ہر ایک کے لیے ہاتھ کیوں نہ بڑھایا؟ کیا وہ رحم دل نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ نہیں، اصل راز یہ ہے اللہ ہر مدد سے راضی نہیں ہوتا۔ کچھ مددیں ایسی ہیں جو انسان کو نور سے اندھیرے کی طرف لے جاتی ہے، جن سے دل کی روشنی بجھ جاتی ہے، قسمت کا دیا ٹٹمانا لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری مخلوق پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا، لیکن اسی رب نے یہ بھی کہا 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ ایسی مددیں جو انسان کو بلند کے بجائے ذلت میں گرا دیتی ہے، ایسی سخاوتیں جو دراصل شیطان کے جال میں پھنس جانا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھ کر مدد کرتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں، مگر وہ نیکی نہیں، نیکی کے لبادے میں لپٹے گناہوں کی شکل ہوتی ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں سب سے بڑی نادانی یہ ہے بندہ یہ سمجھے میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو میں نیک ہوں، حالانکہ حقیقت میں بعض اوقات وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، گھر میں بے سکونی اور بے برکتی ڈھیرے جما لیتی ہے، پریشانیاں اس کے گرد دائرے بنا لیتی ہے، اور وہ سوچتا رہ جاتا ہے میں تو نیکی کر رہا تھا، پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں، نیکی اندھی نہیں ہوتی۔ نیکی میں بصیرت چاہیے، پہچان چاہیے کب مدد کرنی ہے اور کب روک جانا ہے، کیونکہ اگر تم نے ان 7 قسم کے لوگوں کی مدد کر دی تو یاد رکھنا تمہاری دعائیں رد ہو جائے گی، تمہاری عبادتوں کا نور مان پڑ جائے گا اور تم ذلت رسوائی کے گھڑے میں جا گرو گے۔ مدد کرنے سے پہلے رک کر سوچو، کیا یہ وعدہ ہے، یہ مدد ہے جس پر اللہ راضی ہوگا، یا یہ وہ قدم ہے جو مجھے اللہ کے عرش سے محروم کر دے گا؟ کیونکہ بعض مددیں ثواب نہیں بلکہ سزا کا بیج بن جاتی ہے، اور جو بندہ انجام کو پہچانے بغیر ہاتھ بڑھاتا ہے وہ اپنے ہی نصیب کے خلاف تلوار چلاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک گاڑی روزانہ صبح اس سڑک سے گزرتی ہے جس کے کنارے یہ خوبصورت نوجوان کو دیکھا جا سکتا تھا، کبھی سجدے میں جھکا ہو، کبھی رکوع میں، کبھی ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایسی روشنی تھی، دیکھنے والے کے دل میں عجیب سکون اترتا ہے۔ لیکن پھر دن گزرتے گئے، منظر وہی رہا مگر چہرہ بدلنے لگا۔ وہی نوجوان جو کبھی تندرست، حسین نظر آتا، اب کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ رخساروں کی ہڈیاں نمایاں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، ہونٹ خشک جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ ایک دن جب گاڑی والا وہاں سے گزرا تو دل میں ایک خلش اٹھی۔ اس نے گاڑی دروازہ کھولا، سیدھا اس نوجوان کے پاس گیا۔ نوجوان نے سلام پھیر کر سر اٹھایا تو گاڑی والا جھجکتے ہوئے بولا، بھائی میں روزانہ یہاں سے گزرتا ہوں، صبح تمہیں نماز میں دیکھتا ہوں، شام واپس آتا ہوں تو تمہیں پھر اسی جگہ عبادت میں مشغول پاتا ہوں،
میں نے سوچا شاید تمہارے کوئی جانور ہو یا ادھر چراگاہ میں ہو، مگر میں نے ہر بار دیکھا تو اکیلا ہو۔ کچھ دن پہلے تم صحت مند روشن چہرے والے لگے، مگر اب لگتا ہے جیسے ہر دن تمہیں کھا رہا ہو۔ آخر کیا بات ہے؟ تم کمزور کیوں ہوتے جا رہے؟ یہ سن کر نوجوان کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب میرا رزاق وہی کھلائے گا وہی پلائے گا۔ میں نے یہ سجدہ شروع کیا، رزق کا انتظار کیا، مگر ایک ہفتہ گزر گیا، نہ کھانا ملا نہ پانی۔ میں دن رات عبادت کرتا رہا، مگر اللہ کی طرف سے کوئی روزی نہیں آئی۔ یہاں سے گزرنے والے لوگوں نے بھی کبھی مجھ سے نہیں پوچھا میں بھوکا ہوں یا پیاسا۔ گاڑی والا لمحہ بھر خاموش رہا، پھر اس نے گہری سانس لی، بولا، اللہ نے وعدہ ضرور کیا ہے، وہ رزاق ہے، مگر اس نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہو، رزق تمہارے قدموں میں گر جائے۔ اللہ رزق دیتا ہے، مگر انہی دیتا ہے جو تلاش کرتے ہیں، جو ہاتھوں کی دعا کے بعد عمل کے لیے بھی اٹھاتے ہیں۔ سجدے کا مقصد یہ نہیں کہ زمین پر گر جاؤ، بھوک سے مر جاؤ، بلکہ یہ کہ جھکنے کے بعد اٹھو، دنیا میں چلو، محنت کرو، پھر دیکھو رب کیسے دروازے کھولتا ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 1، کاہلی روحی، جو ہاتھ پھیلانے میں تیز مگر عمل میں سست ہو۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ تو ہمیشہ سوال کے لیے اٹھتے رہتے ہیں، مگر عمل کے لیے کبھی نہیں۔ یہ وہ سائے ہیں جو دوسروں کی محنت کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں، مگر خود چراغ جلانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کی مدد دراصل ظلم ہے۔ اپنے رزق، اپنی برکت، اپنی سکون پروار کرنا ہے۔ ان کے اندر شکر نہیں، غیرت نہیں، صرف مانگنے کی عادت ہے۔ تم جتنا انہیں دو گے، اتنا ہی تمہارے سہارا بننے کے بجائے تم پر بوجھ بن جاؤ گے۔ ان کی مدد، ان کے سہارے، ان کے لیے آنسو بہانا، یہ سب تمہیں نیکی نہیں بلکہ ذلت کے قریب لے جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ان کی مدد پسند نہیں کرتا جو خود کو کوشش نہیں کرتے، جو زمین پر بیٹھے آسمان کے رزق کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ دراصل اپنے نصیب کے دروازے خود بند کر دیتے ہیں۔ ایسے کاہل روحوں کی مدد کرنا دراصل ان کے گناہوں میں شریک ہونا ہے، کیونکہ تم ان کی سست قدموں کو سہارا دے کر ان کے گناہ کو زندہ رکھتے ہو۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، تکبر کے اسیر، جو اپنے غرور میں خدا کو بھول بیٹھے ہو۔ وہ بدبخت روحیں جو اپنے غرور کے خمار میں خدا کے بھول بیٹھتی ہیں۔ ان کے دلوں میں شکر نہیں، فقط میں کی آگ جلتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں عزت، طاقت، مال سب ان کے اپنی محنت کا نتیجہ ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ رب کے ایک اشارے پر مٹی میں مل جانے والی ہے۔ ایسے مغروروں کی مدد کرنا دراصل آگ کو تیل دینا، ان کے غرور کو سہارا دینا، گویا خدا کے مقابلے میں ان کے میں کو کھڑا کرنا۔ یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا، میں تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ جو رب کے ناپسندیدہ کو سہارا دیتا ہے، وہ اس کے قہر سے کیسے بچ سکتا ہے؟ غرور کے اسیر کی مدد تمہیں نیکی نہیں دے گی، بلکہ تمہارے اعمال کے نور کو جلا کر راکھ کر دے گی، کیونکہ یہ مدد نہیں، ان کے بت کو پوجنا ہے۔ ایسے لوگوں کو گرا دینا ان کی اصلاح ہے، اٹھا دینا تمہاری بربادی ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، گناہوں کے دلدل میں دھسے بد نصیب، جن کی دل ندامت سے خالی ہو۔ گناہوں کے دلدل میں دھسے وہ بد نصیب جن کی دل ندامت سے خالی ہو، دراصل زندہ لاشیں ہیں، سانس تو لیتی ہیں مگر روح مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ مگر دل میں بغاوت ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں کو فخر بنا لیتے ہیں، نافرمانی کو فیشن سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم کو مذاق۔ ایسے بے حیا گنہ گاروں کی مدد کرنا دراصل شیطان کے لشکر کو طاقت دینا ہے۔ یاد رکھو، جب انسان گناہ کرے شرمندہ نہ ہو، رب کی رحمت سے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ جو اس کی ڈھال بنتا ہے، وہ بھی اسے اندھیرے میں جا گرتا ہے۔ ایسے نادم نہ ہونے والے گنہ گاروں کی مدد تمہیں نیکی نہیں دے گی، بلکہ تمہارے ایمان کی چمک چرا لے گی، کیونکہ جو دل توبہ کے بغیر وہ شیطان کا مسکین ہے،
جو اس کے لیے دروازہ کھول دے، وہ خود اپنے ایمان کو قید کر لیتا ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 4، ایمان کے سوداگر جو وقتی مفاد کے لیے ضمیر کو بولی لگا دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کے چند سکوں کے عوض اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، جن کے دلوں میں دین کی روشنی بجھ چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ بدبخت ہیں جو وقتی فائدے کے لیے حق کو جھٹلا دیتے ہیں، جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں، سچ کو رون ڈالتے ہیں۔ ان کے لبوں پر اللہ کا نام ہوتا ہے، مگر دل شیطان کے منڈی میں گروی رکھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا نیکی نہیں بلکہ ایمان کی توہین ہے، کیونکہ جو خود اپنے رب کے حکموں کا سودا کر چکا ہو، تمہارے رزق، تمہارے ایمان، تمہاری برکت کو بھی آلودہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، جب ایمان تجارت بن جائے، برکت رخصت ہو جائے، جو شخص ایسے ایمان فروشوں کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے، وہ خود اس منڈی کا خریدار بن جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مدد عبادت نہیں، لعنت بن جاتی ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 5، توبہ سے منہ موڑنے والے پتھر دل، جن کے دل گناہ پر بھی لرزتے نہیں۔ توبہ سے منہ موڑنے والے پتھر دل، جو انسان جن کے دلوں پر گناہ نقش نہیں بلکہ نقش جاں بن چکی ہوتی ہے، جن کے کان اذان کی صدا سن کر بھی بوجھل رہتے ہیں، جن کے آنکھیں گناہ پر شرمندگی کے آنسو نہیں بہاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی روح پر اتنی گرد جما لی، اب روشنی ان تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ان کے لیے گناہ معمول بن چکے ہیں، اور توبہ اجنبی لفظ۔ جب تم ایسے سخت دل لوگوں کی مدد کرتے ہو، دراصل تم ان کے زخم نہیں بھر رہے، ان کے گناہوں کو غذا دے رہے ہوتے ہو۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 6، عشق اندھا رکھنے والے بے شعور دل، جو محبت کے نام پر اپنا عقل بیچ دیتے ہو۔ وہ دل جو عشق کے نام پر اندھے ہو جاتے ہیں، وہ دراصل خود اپنے انجام کے گھڑے کو کھودتے ہیں۔ محبت ان کے لیے عبادت نہیں رہتی، ایک جنون بن جاتی ہے، ایسا جنون جو عقل جلا دیتا ہے، ضمیر کو سلا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی عشق میں سچ جھوٹ، حلال حرام، وفا گناہوں کا فرق بھول جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے محبت کے نام پر رب کی نافرمانی کر بیٹھے تو عشق نہیں، عذاب کا سودا کر لیتا ہے، اور جو ان آندھے عاشقوں کی مدد کرتا ہے، وہ دراصل ان کے جرم کی طاقت دیتا ہے، ان کے گناہوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کی مدد کرنا بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے۔ نمبر 7، ناقدری کے پجاری، جنہیں نعمتوں میں بھی شکایت نظر آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر نعمت میں نقص ڈھونڈتے ہیں، جنہیں رزق میں شکایت، آرام میں بھی گلا ہوتا ہے۔ ایسے دل ناشکری کے اندھیروں میں جلتے ہیں، جب اللہ دیتا ہے تو انکار کرتے ہیں، جب چھینتا ہے تو شکوے کرتے ہیں۔ ناقدری ان کے دلوں کا زہر جو برکتوں کو جلا دیتا ہے۔ ان کی مدد کرنا دراصل ناشکری کو طاقت دینا، کیونکہ جو بندہ اللہ کی عطا کو چھوٹا سمجھے تو اس پر فضل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جن کی ناشکری ان کی مرحومی کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔